بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لیلۃ القدر ایک ایسی رات جہاں تمہاری قسمت کو لکھا جاتا ہے، اور ہو سکتا ہے کہ تمہاری دعاؤں سے اللہ پاک تم پر مہربان ہو جائے اور تمہاری مغفرت کر دے، آسانی کر دے، یا تمہارے رزق کو بہت زیادہ بڑھا دے۔ یہ رات امن اور سکون کی ہوتی ہے۔ ہوا اور آسمان میں بہت ٹھنڈک ہوتی ہے۔ اس رات کو چاند بہت صاف اور چمکدار نظر آتا ہے۔ کالے بادل نہیں ہوتے، آسمان صاف ہوتا ہے۔ اس رات کو نہ تو زیادہ ٹھنڈ ہوتی ہے اور نہ ہی زیادہ گرمی ہوتی ہے، اور ایک نشانی ایسی ہے جس کا پتہ ہمیں اگلی صبح لگتا ہے کہ اس رات کی اگلی صبح کو سورج کی روشنی یا کرنیں آنکھوں پر چبھنے والی نہیں ہوتی۔ ایک بات کا ضرور خیال رکھیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ رمضان کی آخری 10 راتوں میں لیلۃ القدر کو تلاش کرو۔ صحیح البخاری۔ مطلب لیلۃ القدر ضروری نہیں آڈ نائٹس میں ہو، وہ ایون میں بھی ہو سکتی ہے۔ قدر کا مطلب قدر کی رات یا تقدیر کی رات۔ یہ ایک معزز اور بابرکت رات ہے جس میں سب سے پہلے قرآن کریم نازل ہوا۔ قرآن کریم اس رات کو کچھ یوں بیان کر رہا ہے کہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہ رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں کہ رمضان کے آخری یعنی 21 سے 30 روزے شروع ہوتے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عبادت پر اپنی کمر کس لیتے تھے، یعنی بے تحاشا عبادت کرتے، رات بھر عبادت کرتے اور اپنے گھر والوں کو بھی عبادت کے لیے جگاتے۔ صحیح بخاری۔ یہ بابرکت شب رمضان المبارک کے آخری عشرے میں کسی بھی رات میں مل سکتی ہے۔ لیلۃ القدر صرف 1000 مہینوں سے افضل رات نہیں ہے، یہ وہ رات ہے جس میں اللہ تقدیر کو دوبارہ لکھتا ہے۔ یہ صرف ایک ہی رات ہو سکتی ہے جو آپ کی زندگی کو بدل دیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے، بے شک ہم نے اسے شب قدر میں نازل کیا۔ قرآن مجید تاریخ میں کسی عام وقت پر نازل نہیں ہوا، یہ اس رات دنیا میں اتارا گیا جسے اللہ تعالیٰ نے خود منتخب کیا، ایک ایسی رات جو پہلے ہی فیصلوں اور تقدیروں سے بھری ہوئی تھی۔ لفظ قدر کے کئی معنی ہیں: فیصلہ، تقدیر، طاقت، عزت و مرتبہ، پیمائش، اور لیلۃ القدر وہ رات ہے جہاں یہ سب معنی اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ اسی رات تمہاری تقدیر کا اندازہ لگایا جاتا ہے، اسی رات تمہاری عزت بلند ہو سکتی ہے، اور اسی رات تمہاری دعاؤں کا وزن غیر معمولی ہو جاتا ہے، دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے، اس رات فرشتے اور روح جبرائیل علیہ السلام اترتے ہیں۔ القرآن۔ ذرا اس منظر کا تصور کریں، زمین فرشتوں سے بھر جاتی ہے، آسمان کھل جاتے ہیں اور غیب کی دنیا اس زمین پر اترتی ہے تاکہ ان بندوں کو دیکھے جو عبادت میں کھڑے ہیں۔ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اس رات فرشتے زمین کے کنکروں سے بھی زیادہ تعداد میں اترتے ہیں، وہ زمین پر پھیل جاتے ہیں اور ایسے لوگوں کو تلاش کرتے ہیں جو نماز پڑھ رہے ہوں، ذکر کر رہے ہوں، دعا مانگ رہے ہوں۔ وہ کامل لوگوں کو نہیں ڈھونڈتے، بس ان لوگوں کو ڈھونڈتے ہیں جو اللہ کی طرف لوٹ رہے ہوتے ہیں۔ اور حیران کن بات یہ ہے کہ اس ایک رات کی عبادت 83 سال کی عبادت کے برابر ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی شخص 10 رمضان میں لیلۃ القدر پا لے تو اس نے گویا 800 سال سے زیادہ عبادت کر لی۔ ایک انسان کی مختصر زندگی صدیوں پر بھاری پڑ سکتی ہے، لیکن یہاں ایک اور گہرا راز بھی ہے۔ لیلۃ القدر صرف اجر کی رات نہیں ہے، یہ تقدیر لکھے جانے کی رات بھی ہے۔ اللہ فرماتا ہے، اس رات ہر حکمت والا فیصلہ طے کیا جاتا ہے۔ القرآن۔ اس کا مطلب تمہارا رزق تمہاری آزمائشیں، زندگی موت تمہاری آسانی، اور جو سال بھر ہوگا سب لکھا جاتا ہے۔ علماء کہتے ہیں کہ فرشتے اس رات وہ فیصلے لے کر اترتے ہیں جو آنے والے سال کے لیے لکھے جا چکے ہوتے ہیں۔ کون شفا پائے گا، کون مشکل میں ہوگا، کون بلند ہوگا، کون اللہ تعالیٰ کی طرف واپس آئے گا۔ اسی لیے لیلۃ القدر میں سب سے طاقتور عمل دعا ہے۔ لمبی تقاریر نہیں، مشکل الفاظ نہیں، بس ایک ایسا دل جو جانتا ہو کہ اللہ سن رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے، یقیناً ہم نے اسے قرآن کو شب قدر میں نازل فرمایا۔ تم کیا سمجھے کہ شب قدر کیا ہے؟ شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اس میں ہر کام کے سر انجام دینے کو اپنے رب کے حکم سے فرشتے اور روح اترتی ہے۔ یہ رات سراسر سلامتی کی ہوتی ہے اور فجر کی طلوع ہونے تک رہتی ہے۔ سورہ قدر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا،
اے لوگوں، یہ برکت والا مہینہ تمہارے نزدیک آ رہا ہے، اور اللہ نے یہ حکم دیا ہے کہ تم اس مہینے میں روزے رکھو۔ اس مہینے میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اور شیطانوں کو جکڑ دیا جاتا ہے۔ اور اس مہینے میں ایک رات ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ جو اس مہینے میں اللہ تعالیٰ کی برکت سے محروم رہا، وہ ہر بھلائی سے محروم رہا۔ مسند احمد۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا روایت کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، رمضان کی آخری عشرے کی طاق راتوں میں شب قدر تلاش کرو۔ صحیح بخاری۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ آخری طاق راتوں میں اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ آخری 10 طاق راتوں میں اہتمام کے ساتھ عبادت کرنی چاہیے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے لیلۃ القدر میں ایمان کے ساتھ ثواب کی نیت سے قیام کیا، اس کے گزشتہ گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ صحیح بخاری۔ لیلۃ القدر میں ساری نیکی یا عبادت ہم کرتے ہیں، اس میں سے بہترین ہے طویل قیام، لیکن جو یہ نہ کر سکے وہ بیٹھ کر ذکر اور اذکار کرے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے، میں نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر میں لیلۃ القدر پا لوں تو کون سی دعا پڑھوں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ یا اللہ، تو معاف فرمانے والا ہے، معاف کرنا پسند کرتا ہے، لہٰذا مجھے معاف فرما۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں کے ساتھ بھلائی کرنے میں بہت سخی تھے، لیکن رمضان میں جب حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملتے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور بھی زیادہ سخی ہو جاتے۔ رمضان میں جبرائیل علیہ السلام ہر رات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملا کرتے، اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان گزرنے تک انہیں قرآن مجید سناتے تھے۔ جب جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملتے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سخاوت تیز ہواؤں سے زیادہ بڑھ جاتی۔ صحیح بخاری۔ لیلۃ القدر صرف ایک رات نہیں بلکہ اللہ کی طرف سے دیا گیا وہ سنہری موقع ہے جس میں ہم اپنی پچھلی زندگی کے گناہوں کو دھلوا سکتے ہیں، لیکن اکثر ہم نادانی میں کچھ ایسے غلطیاں کر بیٹھتے ہیں جو اس عظیم رات کی برکات کو کم کر دیتی ہیں۔ ہم اکثر یہ سمجھتے ہیں کہ لیلۃ القدر کی برکات عشاء یا تراویح کے بعد شروع ہوتی ہیں، حالانکہ اس کا روحانی وقت مغرب کی اذان کے ساتھ ہی شروع ہو جاتا ہے۔ جیسے ہی آپ روزہ افطار کریں، اپنی زبان پر ایک مضبوط پہرا بٹھا لیں، اپنی آنکھوں پر ایک پہرا بٹھا لیں، نہ کچھ غلط دیکھیں، نہ کچھ برا بولیں۔ آپ نے وہ حدیث تو سنی ہوگی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس رات کا علم دے کر بھیجا گیا تھا، لیکن جب 2 صحابہ آپس میں لڑنے لگے تو ان کی اس تلخی اور جھگڑے کی وجہ سے وہ اٹھا لیا گیا۔ ذرا سوچیں، آپ کی ایک تلخ بات یا کسی کی غیبت آپ کو اس رات کی برکات سے محروم کر سکتی ہے۔ اس رات آپ کے وجود سے صرف خیر نکلنی چاہیے۔ اگر آپ کسی پر غصہ کریں گے یا کسی کا دل دکھائیں گے تو آپ کی عبادت کا وہ اثر نہیں رہے گا جو ہونا چاہیے۔ افطار کے فوراً بعد سے ہی خود کو خاموشی کے موڈ میں لائیں اور صرف ذکر الہی کو اپنی زبان کا محور بنائیں۔ دوسری بڑی غلطی جو ہم سے ہوتی ہے وہ یہ کہ ہم صرف طاق راتوں 21، 23، 25، 27، 29 پر انحصار کرتے ہیں۔ اگرچہ حدیث میں ان راتوں کی اہمیت واضح ہے، لیکن ہمیں زمینی حقائق اور احتیاط کو مد نظر رکھنا چاہیے۔ ایک علاقے کی طاق رات دوسرے علاقے کی جفت ایون رات ہو سکتی ہے۔ چاند کی تاریخوں کے اس فرق کی وجہ سے یہ ممکن ہے کہ آپ جسے جفت رات سمجھ کر آرام کر رہے ہو وہی اصل میں لیلۃ القدر ہو۔ اس لیے دانش مندی اسی میں ہے کہ آپ رمضان کے آخری عشرے کی تمام 10 راتوں میں قیام کریں۔ رسول اللہ آخری 10 راتوں میں خوب عبادت کرتے اور اپنے لوگوں کو بھی جگاتے تھے۔ جب آپ ہر رات کو اس نیت سے گزاریں گے کہ یہی وہ مبارک رات ہے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت آپ کو کبھی محروم نہیں کرے گی۔ یہ مت بھولیں، یہ رات سال میں بس ایک بار آتی ہے۔ لیلۃ القدر کا جو اصل مقصد حدیث کے الفاظ میں ملتا ہے وہ قیام ہے۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ آپ تسبیح پڑھ لیں یا ذکر کر لیں، بے شک یہ سب عبادت ہے، لیکن جو خاص فضیلت قیام نماز میں کھڑے ہونے کی ہے وہ بے مثال ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جس نے ایمان اور احتساب کے ساتھ لیلۃ القدر کا قیام کیا اس کے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ حدیث میں ایمان اور احتساب کے ساتھ قیام کی شرط رکھی گئی ہے۔ قیام کا مطلب ہے اپنے رب کے سامنے با ادب کھڑے ہونا، جیسے ایک غلام اپنے مالک کے سامنے کھڑا ہوتا ہے۔
کوشش کریں کہ اس رات آپ کا زیادہ تر وقت نوافل کی کثرت میں گزرے۔ آپ کا تلاوت کرنا، دعا مانگنا اور اللہ سے ہم کلام ہونا جب نماز کی حالت میں ہوتا ہے تو اس کی تاثیر کئی گنا بڑھ جاتی ہے۔ اپنے ذہن کو دنیاوی خیالات سے پاک کر کے صرف اس ایک ذات کی طرف متوجہ ہو جائیں جو آپ کی شہرت سے بھی زیادہ قریب ہے۔ لمبا قیام کیسے کریں؟ اگر آپ کو لمبا قرآن حفظ نہیں ہے تب بھی آپ گھنٹوں قیام کر سکتے ہیں۔ اس کے وہ آسان حل علماء بتاتے ہیں۔ آپ کو جو بھی چھوٹی صورتیں یاد ہیں جیسے سورہ اخلاص، انہیں بار بار دہرائیں۔ آپ ایک ہی رکعت میں اپنی یاد کی ہوئی تمام صورتیں پڑھ سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کی نیت دیکھتا ہے۔ اس سے غرض نہیں کہ آپ نے کتنی نئی صورتیں پڑھی، بلکہ اس سے غرض ہے کہ آپ کتنی محبت سے اس کے سامنے کھڑے رہے۔ نفل نماز میں آپ قرآن پاک سامنے رکھ کر یا ہاتھ میں پکڑ کر بھی تلاوت کر سکتے ہیں۔ اپنے برابر میں ایک اونچی میز یا ریل رکھیں جس پر قرآن کھلا ہو۔ سورہ فاتحہ کے بعد وہاں سے دیکھ کر تلاوت کریں۔ جب رکوع میں جانا ہو تو اسے احتیاط سے میز پر رکھ دیں اور سجدہ کریں۔ اس طرح آپ بغیر حفظ کے بھی طویل تلاوت کا مزہ لے سکتے ہیں اور آپ کا قیام بھی لمبا ہو جائے گا۔ طویل قیام کے دوران جب آپ کے پاؤں بھوچل ہونے لگیں اور جسم تھکن محسوس کرے تو زبردستی کرنے کے بجائے تھوڑا سا وقفہ کر لیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کی نیتوں کو جانتا ہے اور وہ آپ پر بوجھ نہیں ڈالنا چاہتا۔ جب آپ کو لگے کہ اب کھڑا ہونا مشکل ہے تو وہیں اپنے مصلی پر بیٹھ جائیں۔ مصلی سے اٹھ کر کچن میں جانے یا موبائل اٹھانے کے بجائے وہیں بیٹھے بیٹھے اللہ کا ذکر جاری رکھیں۔ لیلۃ القدر کی دعا پڑھیں، درود شریف پڑھیں، استغفار کریں۔ یہ مختصر سا آرام آپ کی روح کو دوبارہ توانائی ریچارج دے گا، جس کے بعد آپ دوبارہ تازہ دم ہو کر طویل قیام کے لیے کھڑے ہو سکیں گے۔ یہ بیٹھ کر کیا جانے والا ذکر بھی آپ کے اسی قیام کا حصہ شمار ہوگا، کیونکہ آپ کی نیت اللہ ہی کی رضا ہے۔ کوشش کیجیے پوری رات عبادت میں گزارنے کی۔ سب سے پہلے اچھی نیت کیجیے کہ مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ نیت کیجیے اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے عبادت کریں گے، کیسے بھی کر کے اللہ تعالیٰ کو منانا ہے کہ وہ تمام گناہوں کو بخش دے۔ نماز ادا کیجیے، تلاوت قرآن کیجیے، ذکر اللہ کیجیے، نفل نماز ادا کیجیے، دعائیں کیجیے، ترجمہ اور تفسیر پڑھیے۔ یہ کوئی چھوٹی موٹی رات نہیں ہے، سیریس ہو جائیں۔ یہ وہ رات ہے جس میں جو مانگو گے وہ پاؤ گے۔ یہ وہ رات ہے جس میں کرشمات ہوتے ہیں۔ یہ وہ رات ہے جس میں ناممکن کو ممکن کر دیا جاتا ہے۔ یہ وہ رات ہے جس میں مایوس نہیں کیا جائے گا۔ گپ شپ میں یا سوشل میڈیا پر یا روڈ پر برباد مت کر دینا۔ بی سیریس، آئی ریپیٹ پلیز بی سیریس۔ سیریسنس کے ساتھ عبادت کیجیے اور دعائیں کیجیے، رو رو کر مانگ لیجیے جو بھی چاہیے۔ یہ راتیں بار بار نہیں آتی۔ اس پوسٹ کو جتنا بنے اتنا عام کر دیجیے، ہر مسلمان تک اسے پہنچانے کی کوشش کیجیے۔ بے شک اس میں ثواب ہے، ثواب اور خیر ہی خیر ہے۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے جنت الفردوس خاص اس شخص کے لیے ہے جو نیکی کی دعوت دے اور برائی سے منع کرے۔ کسی تک دین کی بات پہنچانا بھی نیکی کی دعوت دینا ہوا۔ اسی نیت سے آگے شیئر کریں کہ ہم سب کو جنت الفردوس چاہیے۔ دعاؤں میں یاد رکھیں۔ جزاک اللہ خیرہ۔